السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشت زنی کا حکم اور اس کے علاج کا طریقہ۔ سوال: میرا ایک سوال ہے اور مجھے یہ سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بہن جو حال ہی میں مسلمان ہوئی ہیں وہ مجھ سے اپنے سوال کا جواب چاہتی ہیں اور میرے پاس قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق جواب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ نیز میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ اگر سوال غیر مناسب ہو تو تاہم بطور مسلمان ہمیں حصول علم کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں مشت زنی جائز ہے؟ جواب: کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق مشت زنی اور خود لذتی حرام ہے۔ اول، قرآن مجید سے دلائل۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام شافعی اور ان کے موافقت کرنے والے علماء کرام نے ہاتھ سے منی خارج کرنے کے عمل کو اس آیت سے حرام قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ماں سوائے اپنے بیویوں کے یا لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں۔ امام شافعی کتاب النکاح میں لکھتے ہیں: جب مومنوں کی صفت یہ بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہیں استعمال نہیں کرتے، اس سے ان کے علاوہ کہیں بھی شرمگاہ کا استعمال حرام ہوگا۔ پھر اللہ تعالی نے اسی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا: فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ چنانچہ جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس لیے مردانہ عضو خاص کو صرف بیوی اور لونڈی میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے مشت زنی حلال نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ کچھ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی خود لذتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اس وقت تک عفت اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ عفت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے علاوہ ہر قسم کی جنسی تسکین سے صبر کریں۔ دوم، احادیث نبویہ سے خود لذتی کے دلائل۔ علماء کرام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو دلیل بنایا کہ جس میں ہے کہ ہم نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی ضروریات، شادی کی اخراجات اور جمع کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کو تحفظ دینے والی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، یہ اس کے لیے توڑ ہے، یعنی حرام کے واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں روزے کی تلقین فرمائی۔ حالانکہ روزے رکھنا مشکل کام ہے، لیکن آپ نے خود لذتی کی اجازت نہیں دی، حالانکہ خود لذتی روزے کی بانسبت ممکنہ آسان حل ہے اور ایسی صورت میں فوری حل بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید دلائل بھی ہیں لیکن ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو شخص اس گناہ میں ملوث ہو تو اس کے لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے متعدد مشورے اور عملی اقدامات ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ سے بچنے کا محرک یہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ نمبر 2، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں اور شادی کر لیں۔ نمبر 3، مشت زنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وسوسوں سے دور رہیں۔ اپنے ذہن اور فکر کو دینی اور دنیاوی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھیں، کیونکہ وسوسوں میں پڑھ کر انہی میں گھرتے چلے جانے سے وسوسوں کا انسان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے اور پھر بیماری عادت بن جاتی ہے اور اس سے خلاصی پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہیجان انگیز تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ آپ کہہ دیں مومنوں کو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دوڑاؤ۔ لہذا پہلی نظر وہ ہے جو اچانک پڑ جائے تو اچانک پڑنے والی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر حرام ہے۔ اسی طرح ایسی جگہوں سے بھی دور رہیں جہاں پر ہیجان انگیز صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 5، مختلف قسم کی عبادات میں مصروف عمل رہیں اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑیں۔